بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت 127 سے، جس میں وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت ابراہیم کے فضائل اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، اور اس میں ہم ریلیٹ کریں گے کہ یہودیوں کا کیا رول رہا ہے، یا یہودی کس طرح نہیں فالو کر پائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو۔ تو اس سے پہلے ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جسے اردو میں ہمارے ہاں پریپوزیشن ہوتی ہے، عربی میں حرف ہوتا ہے، اور ایک حرف میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں صلہ۔ افعال کے بعض اوقات صلے ہوتے ہیں، اور اس صلے سے پھر اس کا مطلب ڈٹرمن ہوتا ہے، یعنی کسی بھی فعل کا ڈائریکٹ مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا کسی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، تو پھر اس سے مطلب ڈٹرمن ہوتا ہے۔ جیسے قالا کا مطلب ہے کہنا، تو قالا ہم اردو میں کہتے ہیں میں نے اس کو کہا، تو ہم بھی بیچ میں دو پریپوزیشن کرتے ہیں، ایک نے اور ایک کو، یا ہم کہتے ہیں میں نے اس سے کہا، تو سے ایک پریپوزیشن ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، اس کے بغیر وہ پورا نہیں بنتا۔ اگر مارا ہم استعمال کریں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس سے مارا، یعنی یوں سمجھیں کہ میں نے اس سے مارا کہیں گے تو اس کا اس سے مراد ہوگی مثال کے طور پہ کوئی لاٹھی، کوئی پتھر، کہ میں نے پتھر سے مارا۔ مگر ہم کہیں کہ میں نے اس کو مارا یا میں نے پتھر کو مارا، تو پتھر کو مارا کا مطلب ہے کہ پتھر جو ہے وہ مفعول ہے جس کو مار پڑ رہی ہے، میں نے پتھر سے مارا کا مطلب ہے کہ پتھر ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے مار پڑ رہی ہے۔ تو اردو میں مثلا مارا سے پہلے آپ سے یا کو لگائیں گے تو مطلب چینج ہو جائے گا۔ اسی طرح عربی میں جو فعل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پریپوزیشن لگتی ہے اس سے مطلب میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو قالا کے ساتھ جو پریپوزیشن یوز ہوتی ہے وہ ہے لام کی، قالا لہو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو یہ لام جو ہم الحمدللہ میں تو لام کا ترجمہ کرتے ہیں کے لیے، لیکن اصل میں لام کا ترجمہ کے لیے نہیں ہے، یہاں پر قالا کے صلے کے طور پہ آئے گا۔ جب قالا کی پریپوزیشن آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا اس سے کہا، تو قال لہو اس نے اس سے کہا۔ اور آج ہم وہ ڈسکس کریں گے افعال اور ان کی پریپوزیشنز جو آج کے سبق میں استعمال ہوں گی، تو آپ ان پہ ذرا توجہ دیں، اور پھر جب کلاس کے اندر جہاں جہاں یہ یوز ہوں گے جن جن آیتوں میں، تو ان کو فوکس کر کے ریکال کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ آپ ریکال کریں گے تو ذہن نشین ہو جائے گا۔ اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے مطیع ہو جانا، کامل فرما بردار ہو جانا، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا۔ تو اسلمہ کے ساتھ بھی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے لام کی، اسلمہ لہو، وہ اس کا فرما بردار ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ تو آپ غور کیجئے گا جہاں جہاں پہ اسلمہ کا لفظ آئے گا یا مسلم کا لفظ آئے گا تو اس کے ساتھ لام کی پریپوزیشن ضرور آئے گی۔ آمنا کا مطلب ہوتا ہے امن دینا، امینا وہ امن میں آیا، آمنا اس نے امن دیا، جیسے خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا۔ آمنا کے ساتھ اگر کچھ نہ آئے، یعنی ڈائریکٹ مفعول آ جائے، آمنہم من خوف، تو یہ سادہ مطلب یہی ہوگا اس نے امن دیا انہیں خوف سے، جو سورہ قریش میں آتا ہے۔ لیکن اگر آمنا کے ساتھ پریپوزیشن آ جائے بے کی، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس پر ایمان لایا، آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر۔ اور آمنا کے ساتھ اگر لام کی پریپوزیشن آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس کی بات مانی۔ تو بے سے اور لام سے مطلب میں فرق پڑ جاتا ہے، اور یہ دونوں پریپوزیشن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آج بے کے ساتھ آئے گی آج کی کلاس کے اندر۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، جس کے لیے ہم سادہ ترجمہ کر دیتے ہیں توبہ کرنا، لیکن تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ اب رجوع جب آپ کرتے ہیں تو رجوع کرنے کے اندر دو اینگل ہیں۔ اگر تو لفظ اکیلا آیا ہے تواب، تواب کا مطلب ہے بہت زیادہ پلٹنے والا۔ اگر بندے کے لیے تواب کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، کیونکہ آدمی خوف سے، شرمندگی سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس رجوع کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے تواب کا لفظ آئے گا
تو اس کا مطلب ہوگا توبہ قبول کرنے والا. کامن سینس سے بھی سمجھ آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے تو وہ رحمت سے پلٹتا ہے. انسان شرمندگی اور خوف سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے, رب اپنے بندے کی طرف رحمت سے پلٹتا ہے. تو اس کا مطلب ہوگا توبہ قبول کرنے والا. اور ویسے جب پریپوزیشن ساتھ یوز ہوگی جہاں پر, تو پھر تابہ الا جو ہے یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوگا, اس نے توبہ کی. اور تابہ علا جو ہے اس کا مطلب ہوگا اس نے توبہ قبول کی. یعنی وہ اپنے رب کی طرف پلٹا خوف کے ساتھ, اور اس کا مطلب ہوگا وہ اپنے بندے کی طرف پلٹا رحمت کرتے ہوئے اس کے اوپر. تو تابہ الا اس نے توبہ کی, تابہ علا اس نے توبہ قبول کی. تلا کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا. جب سادہ جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا یتلون الکتابہ. اب تلا بھی اگر الا کے ساتھ آئے گا تو پھر ہو جائے گا کہ وہ اس میں یہ مفہوم شامل ہو جائے گا کہ وہ انہیں پڑھ کر سناتا ہے. یتلو علیہم, وہ پڑھ کر سناتا ہے ان کو. رغیبہ, رغیبہ کا مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا. رغبت رکھنا کسی چیز کو پسند کرنا. کسی کو آم پسند ہے تو کہے گا جی مجھے آموں سے بہت رغبت ہے. تو رغیبہ جب سادہ استعمال ہوگا قرآن شریف میں تو وَتَرْغَبُونَ, تم پسند کرتے ہو. اور رغیبہ کے ساتھ ان آ جائے, اور یہ ان ایکچولی جنرلی ان کا یہی ہے, اس میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں, لیکن ان جب آتا ہے نا تو مطلب کو تقریباً الٹ کر دیتا ہے, اس کو دور کر دیتا ہے. تو اگر آئے گا رغیبہ ان تو پھر اس کا مطلب ہوگا وہ بے رغبت ہوا, وہ بیزار ہوا, اس نے منہ موڑا, اس نے اعراض کیا. یہ بھی انشاءاللہ استعمال ہوگا. وصا کا مطلب ہے وصیت کرنا. اب وصیت جب کریں گے تو ایکچولی اس میں ایک طرح سے دو مفعول کہہ لیں, ایک وہ چیز جس کی وصیت کی جا رہی ہے اور ایک وہ شخص جس کو وصیت کی جا رہی ہے. تو جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ بالکل سادہ ہوگا. اور وصا بنی ہی, اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. یہ ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے, اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. اور وصا بہا کا مطلب ہے اس نے اس چیز کی وصیت کی. اسی طرح سأل کا مطلب ہے سوال کرنا. سألہ, اس نے اس سے سوال کیا. لیکن اگر ہم کہیں سأل عنہ تو اس کا مطلب ہوگا اس نے اس کے متعلق سوال کیا. یہاں یہ ڈائریکٹ مفعول آ گیا, یہاں پہ ایک پریپوزیشن کے ساتھ آ گیا. تو یہ پریپوزیشنز قرآن شریف میں یوز ہوتی ہیں, ان سے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. ہماری کلاس کا بیسک مطلب یہ مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن شریف کا جب ترجمہ کریں تو آپ کو اردو ترجمے کی ضرورت پیش نہ آئے. مثال کے طور پہ آپ اگر امام کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو امام اچھی قرات کر رہے ہوں اور آپ سن رہے ہوں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہو, تب ہی آپ کی نماز اصل میں نماز ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو نماز میں سے وہی ملتا ہے جس کی اس کو سمجھ آتی ہے. تو نماز کے اندر بھی سمجھ آنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جب آپ اس کا ترجمہ سمجھ جاتے ہیں, یعنی الفاظ کا ڈائریکٹ مطلب سمجھ سکتے ہیں, تب آپ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں. ترجمہ جتنا مرضی بڑا اسکالر ترجمہ کر دے, تفسیر کر دے, وہ اس کے الفاظ ہیں, وہ ڈیوائن ورڈنگ نہیں ہے. ڈیوائن ورڈنگ کو ڈائریکٹ سمجھنا اس میں اور ترجمے سے پڑھنا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ایک نارمل علامہ اقبال کے اشعار کا ترجمہ کر دیں انگریزی میں تو اس کو آپ کو لگے گا کہ اس کا اثر ہی ختم ہو گیا. تو ایک عام آدمی کی شاعری کا ترجمہ تو ہو نہیں سکتا, خدا کے کلام کا ترجمہ تو امپاسبل. تو اس لیے گرامر کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھیں, ذہن نشین کریں. تو کوشش ہی کیا کریں, تھوڑا اس کے اوپر ایفرٹ کیا کریں. اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ کلاس میں یوز ہوں گی. آپ ان پریپوزیشنز کو اس کے اندر دوبارہ توجہ دیجیے گا کہ کیسے استعمال ہوئی. وا اور از جب آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مفعول, از جب آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فعل محذوف ہوتا ہے, مسنگ ہے, جو انڈرسٹوڈ ہے. اور وہ انڈرسٹوڈ یہاں پہ پھر لیتے ہیں یاد کرو. اور یاد کرو جب, یعنی اس کا ویسے مطلب جب ہے. تو اذا جب آتا ہے تو اس کا مطلب سادہ جب ہوتا ہے. از جب آئے گا تو پھر کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور یاد کرو جب. یرفعو, رفع کا مطلب ہوتا ہے جیسے رفع جدین میں ہوتا ہے دونوں ہاتھ بلند کرنا.
رفعت بلندی ہوتا ہے، رفع کرنا بلند کرنا، یرفعو وہ بلند کرتا ہے. اس کے ساتھ جب مضارع آتا ہے تو عام طور پہ اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے. اذا کے ساتھ جب ماضی آتا ہے تو عام طور پہ اس کا ترجمہ مضارع میں کیا جاتا ہے. ایک چیز یہ نوٹ کرنے والی ہے. دوسری یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ ہے یرفعو، یہ فعل ہو گیا اور یہ فعل واحد استعمال ہوا ہے. آگے آ رہا ہے ابراہیم. ابراہیم کے اوپر پیش ہے جس کا مطلب ہے اس کا فاعل ہے، تو یہ تو ٹھیک ہو گیا. ویسے بھی فاعل سے پہلے جب فعل آئے گا تو وہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو یا جمع. لیکن یہاں فاعل واحد نہیں ہے، یہاں دو فاعل ہیں. ابراہیمو بھی فاعل ہے اور اسماعیلو بھی اسی فعل کا فاعل ہے. تو اس لیے پیچھے ایک سنگولر یوز ہو گیا فعل وچ از فائن. اور یاد کرو جب بلند تھیں، جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد. قواعد جو ہے یہ قاعدہ کی جمع ہے. قاعدہ ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھتے چلے ہیں. اردو کا قاعدہ ہوتا ہے، اردو کا قاعدہ وہ ہوتا ہے جو اردو کی بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، جس سے پھر آگے آپ کی لینگویج سکل ڈیولپ ہوتی ہے. قاعدہ کا مطلب نماز میں قاعدہ ہوتا ہے، اس میں بیٹھتے ہیں. تو وہ چیز جس پہ عمارت بیٹھتی ہے، سٹیبل ہوتی ہے، اس کو قاعدہ کہتے ہیں. تو قاعدہ کی جمع ہے قواعد. اور یاد کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں، من البیتی، البیتی سے مراد ہے اللہ کا گھر، بیت اللہ. یہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ یہاں پہ الف لام استعمال ہوا ہے، خاص گھر کی بات ہو رہی ہے. اور یہ گھر اپیرنٹلی یوں سمجھ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غالباً اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا. غالباً حضرت آدم علیہ السلام اس کو تعمیر فرما گئے تھے، یا حضرت آدم کے ساتھ فرشتوں نے تعمیر کروایا تھا. وہ اسی اوتھینٹک ہسٹری مارس نہیں ہے، لیکن یہ بائبل میں جہاں اس کا ذکر آتا ہے تو اس کو بیت ایل کے نام سے آتا ہے. آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ پرانے گھر کے ریفرنس میں، یعنی کراچی میں بھی اس کو کہا گیا ہے بیت العتیق یا بیت العتیق. تو عتیق کہتے ہیں پرانے کو، قدیم، قدیم گھر کا لفظ استعمال کیا گیا. اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل، یعنی اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. ربنا، ربنا یعنی اصل لفظ تھا ربونا. ربونا سے پہلے جب یا آتا ہے تو جو بھی اس کے بعد مرکب اضافی ہوتا ہے تو اس کا پہلا پارٹ جو ہے اس میں نصب آ جاتی ہے. اس لیے مثال کے طور پہ جب دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں یا رب العالمین، تو یا رب العالمین نہیں ہوتا، یا رب العالمین ہوتا ہے. یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے تھے، وہ آپ سے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ. تو جب بھی پہلے یا آئے گا تو جو مرکب اضافی کا پہلا پارٹ ہے اس پہ نصب آ جاتی ہے. تو پھر یہ یا جو ہے نا بہت دفعہ یہ محذوف ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت نہیں رہتی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم اگر کوئی لڑکا ہے، فرض کریں آپ کے آفس میں کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو بلائیں گے تو آپ کہیں گے اے لڑکے. تو اے لڑکے بھی کہیں گے، دیٹ از فائن. اور اکثر آپ کہہ دیں گے لڑکے، یعنی آپ کہیں اے لڑکے میری بات سنو یا لڑکے میری بات سنو، تو اس میں اے انڈرسٹوڈ ہے. اس طرح عربی میں پھر یہ یا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، تو ربا کے ساتھ بھی اور اکثر ربی کے ساتھ بھی یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو ربا نام میں تو کلیئر ہو جاتا ہے بیکاز ورنہ یہ ربو نہ ہوتا. تو ربنا اے ہمارے رب. اب اے ہمارے رب میں یہاں پہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے دعا کی، یہاں وہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے. اور یاد کرو جب بلند کرے تھے ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں، اے ہمارے رب انڈرسٹوڈ ہے بیچ میں کہ انہوں نے کہا، انہوں نے دعا کی. انہوں نے کیا دعا کی؟ تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما. منا، من پلس نا، من سے نہ ہم، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے. غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس گھر کی تعمیر کریں. اللہ کے حکم کی تعمیل کی، تعمیل کر کے اللہ کا گھر بنا دیا. اب اللہ کا گھر بنانا شروع کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے، تو توقع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو قبول فرما. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے پتہ لگا جی سال ختم ہو گیا، زکوٰۃ دینی ہے، پہلے تو ہمیں ویسے مسئلہ پڑ جاتا ہے
کہ کون کون سی چیز پہ زکوٰۃ ہم بچا سکتے ہیں، کسی طریقے ہم بچا دیں، ڈھونڈیں کس نے بتایا کہ ہیروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کس نے بتایا پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، بہت ساری کس نے بتایا فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو بہت ساری چیزوں میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہلے تو ہم یہی کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے زکوٰۃ بچا لیں کس طریقے. اچھا فرض نے زکوٰۃ نہیں بچائی، پوری زکوٰۃ دے دی، تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے چیمپئن ہیں کہ ہاں جی اتنی زکوٰۃ بنی، اتنے ملین بنی، ہم نے پوری زکوٰۃ دے دی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے زکوٰۃ دے دی تو ہم نے تو بڑا عظیم کام کر دیا. ادھر آپ دیکھیں اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی وہ، ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانیت کا امام بنایا. وہ اللہ کے حکم کے تحت بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما، ہم نے جو ایفرٹ کی ہے اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہے گی اس کو معاف کر دے، اور ہمارے ایفرٹ کو، ہمارے خلوص نیت کو قبول فرما. ہم بھی جب اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، مثلا کسی غریب کو دیں، تو اس کے بعد اپنے آپ کو چیمپئن نہ سمجھیں. اس کے بعد خدا سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو ہم نے تیرے راستے میں کسی غریب کی مدد کی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم اس کو احسان جتا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم نے اس کو مدد کی ہے تو اس کے اندر ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، ہم نے اس کی دل آزاری کر دی، ہم سے کوئی اس کو ہم نے گھٹیا چیز چن کے دے دی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. کتنی ہی خامیاں ہو سکتی ہیں، وہ تمام خامیاں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور وہ خامیاں بھی جن کو ہم نہیں سمجھتے، یا اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما اور ہماری نیکی کو یا نیک کام کرنے کی ایفرٹ کو قبول فرما. تو جب ہم قرآن شریف پڑھیں تو قرآن شریف کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اچھا جی وہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو کیسے بنایا، کیا ہوا، وہاں پتھر تھا، وہ پتھر اوپر ہو گیا، خود اوپر جاتا رہتا تھا، نیچے آتا رہتا تھا، بیت اللہ کی اتنی لمبائی ہے، اتنی چوڑائی ہے، اس زمانے میں کپڑا ڈالتی نہیں. یہ کہانیاں قرآن شریف کا مقصد نہیں ہے. یہ ہم تفسیر جب بیان کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، ہم بعض اوقات اس کی ڈیٹیلز کو سمجھتے ہیں تو ایک انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. قرآن شریف کا مقصد ہے ہدایت، نصیحت. ہم قرآن شریف پڑھیں تو ہم اس کو یہ اپلائی کریں کہ یہ ہم سے کیسے ریلیٹ کرتی ہے، ہمارے اوپر کیسے اپلائی ہوگی. تو سوچیں کہ اللہ کا رسول اور اس کا بیٹا وہ بھی رسول، اور اتنے جلیل القدر رسول، رسولوں میں بھی ان کے درجات اتنے بلند، وہ خدا کا گھر بنا کے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما لے. تو ہم اپنے آپ پہ ریلیٹ کریں، ہم جو کام کریں، جو نیکی کریں، سوچیں کہ کیا وہ نیکی ہمارے رب کو پسند آئی بھی ہوگی کہ نہیں. ہم نے جو نماز پڑھی ہے کہیں وہ ایسی نماز نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر دے ماری جائے گی. ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ ایسے اعمال نہ ہوں جن میں بدعتیں ہوں، جن میں ریاکاری ہو. انکا بے شک تو، انتا پھر تو آ گیا، دینی اس میں ایمفیسس ہے، بے شک تو ہی، السمیع العلیم، سب سننے والا، سب جاننے والا ہے، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو ہی تو ہے جو سنتا ہے اور تو ہی تو ہے جو جانتا ہے. یہ دو صفات تیری ہی تو ہیں. تو یہ تیرے ہی صفات کے ہونے میں جو مفہوم ہے، یہ توحید کی بھی اس میں ایک طرح سے اسٹرینتھننگ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو سب کچھ جانتا ہو، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو سب کی سنتا ہو. تو جب انسان دعا کرتا ہے، ان صفتوں کو حوالہ دیتا ہے، تو اس کے اندر اعتماد ہے انسان کا اپنے رب پر. جب کوئی کسی غیر اللہ سے مانگتا ہے، چاہے کوئی اپنے باس سے جا کے کہے کہ جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دیں، تو نہ تو اس کا باس سب جاننے والا ہے، نہ اس کا باس سب سننے والا ہے، اور نہ وہ اس پہ قادر ہے کہ اس کی مدد کر سکے. یہ تو ہمیں نہیں پتا، ہم اپنے باس کے پاس گئے، اس سے پیسے مانگے، ہمیں کیا پتا اس میں پیسے ہیں کہ نہیں. ہمیں کیا پتا کہ وہ ہم سے وعدہ کر لیتا ہے، اس کو وفا کرنے کی اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. ہمیں کیا پتا کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے کل آ جانا، میں تمہیں 50,000 روپیہ دوں گا، اور کل آنے سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو یہ خوبیاں صفات اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں. اس لیے کامن سینس سے بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے جو بھی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخاطب کرنا، ان کا ایک طرح سے واسطہ دینا، یہ دعا کے آداب بھی ہیں. یعنی اگر ہم ان دو آیات کو پڑھیں تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. ربنا کہا گیا ہے، اے ہمارے رب. ہمارا رب، ہمارا اپنے رب سے تعلق ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری پرورش کی اس نے، ہمیں جو جو چیز زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے اسے مہیا کی ہے.
جتنی ہمارے رب کی ہم پر نعمتیں ہیں ہم ان کو لکھ نہیں سکتے. ہم ایک نعمت کی ڈیٹیل لکھنا چاہیں ہماری ساری زندگی گزر جائے ہم اس کی ایک نعمت کی ڈیٹیل نہیں لکھ سکتے. ہم آنکھیں اللہ نے دی ہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیسے اللہ نے آنکھیں بنا دی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اس کی تفصیلات میں جائیں تو ساری زندگی گزر جائے ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو وہ ہمارا پروردگار جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی جو ہمارے یعنی ایکچولی جو نعمت اللہ نے دی ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. سائنس ترقی کرتی ہے تو ہر روز ایک نئی نعمت کا پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے نعمت رکھی ہے. آپ تصور کریں زمین کے اندر بالکل سینٹر کے اندر کاپر اور آئرن ہے اور وہ پگھلا ہوا ہے اور بہت بڑا ہے اور کیونکہ وہ پگھلا ہوا ہے اس لیے وہ لیکوڈ فارم میں ہے اور اس کی وجہ سے ایک میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوتی ہے. اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جو سورج کی روشنی آتی ہے اس میں جو نقصان پہنچانے والی ریز ہیں وہ اس میں سے ہٹ جاتی ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتی اور ہم اس سے بچ جاتے ہیں. تو کہاں کہاں پہ کس کس طریقے سے ہمارے رب نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں اس کا ہم شکر گزاری کریں اور جو دعا کے آداب ہیں ان آداب کو سیکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے دعا کیسے کرنی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب قبول فرما اس کو ہم سے بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. ربنا یہاں پہ بھی یا انڈرسٹوڈ ہے اے ہمارے رب وا اور اجعلنا اجعل فعل امر ہے بنا اور جعلا کے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دو مفعول ہوتے ہیں. ایک مفعول یہاں پر ہے نا اور ایک مفعول آگے آ رہا ہے. تو بنا ہمیں کیا بنا ہمیں مسلمینی مسلمن ایک مسلمان مسلمانی دو مسلمان مسلمون بہت سے مسلمان. مسلمن کی نسب ہوتی ہے مسلمن اور جر ہوتی ہے مسلمن. مسلمانی کی جر اور نسب ہوتی ہے مسلمینی. تو یہ دو مسلمان نسب اور جر کی فارم میں ہے. مسلمینہ جو ہے وہ اس سے فرق ہوتا ہے وہ پلورل کے لیے ہوتا ہے. مسلمینی جو ہے یہ ڈوئل کے لیے ہوتا ہے. اور ہمیں بنا مسلمینی اپنا فرما بردار اپنا کامل فرما بردار. اپنا کس کا مطلب ہے کا اور لام جو ہے یہ اسلمہ کا صلہ ہے اس کی پریپوزیشن ہے. ہمیں بنا اپنا کامل فرما بردار وا اور من ذریتنا ذریت اردو میں بھی اولاد کو کہتے ہیں نسل کو کہتے ہیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ہماری نسل میں سے بھی امتم مسلمتن امتن ایک امت مسلمتن اب یہ اس کی صفت ہے. امتن مؤنث ہے مسلمتن بھی مؤنث ہے یہ بھی نسب میں ہے یہ بھی نسب میں ہے یہ بھی واحد ہے یہ بھی واحد ہے. لکا پھر یہ لام جو ہے یہ اسلام کی پریپوزیشن ہے. اور ہماری اولاد میں سے بھی اب یہ بنائے کو دوبارہ سمجھ لیں یا کوئی اور مفعول بھی سمجھ کوئی اور فعل بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی اٹھا پیدا فرما. اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. اب یہ دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. تو اس دعا میں حضرت ابراہیم کی جو باقی اولاد تھی اور خاص طور سے جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے وہ موجود نہیں تھے. تو یہ مطلب کہ یہ خاص دعا جو خانہ کعبہ پر مانگی گئی یہ حضرت اسماعیل کی اولاد پہ اپلائی ہوگی جو حضرت ابراہیم کی اولاد تو اوبویسلی ہے ہی لیکن حضرت اسحاق کی اولاد پہ جو نہیں ہوگی. اور حضرت اسحاق کی اولاد سے مراد ہے بنی اسرائیل جو حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل اور پھر ان کی جو آگے قبیلہ اور ان کی اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائے. تو یہ خاص ایک امت کی بات ہوگی کہ ایک جو امت اٹھانی ہے یہ جو ہے یہ بنی اسماعیل میں سے اٹھے گی. تو پھر یہ دعا پوری ہوئی ہزاروں سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا اور آپ کی امت وہ فرما بردار امت بنی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ دعا کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کے لیے ہم اپنا رول ادا کریں
کہ ہم اپنے رب کے مکمل فرما بردار ہو جائیں۔ جب ہم اپنے رب کے مکمل فرما بردار ہوں گے تو پھر ہم میں سے جو لوگ بھی مکمل فرما بردار ہوں گے وہ امت جو ہے وہ اس دعا کی تکمیل ہے۔ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان کے ذریعے یہ دعا پوری ہو گئی ہے، لیکن یہ کنٹینیوس دعا بنتی ہے، تو ہم جتنے لوگ فرما بردار ہوں گے وہ امت مسلمہ میں شامل ہیں۔ وا اور ارینا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہمارے مناسک، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مناسک حج۔ حج کے مناسک یعنی عبادت کرنے کے طریقے۔ نسک کا مطلب ایسے قربانی بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی پاکیزہ ہونا۔ تو جو چیزیں کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس کے طریقے، تو وہ حج کے مناسک کے لیے پھر یہ کامن استعمال ہوتا ہے۔ تو اور ہمیں دکھا ہمارے عبادت کے طریقے، وا اور تب، یہ فعل ہے ہمارا تابا کا، تب علینا، اب یہ علا کا صلہ آیا اس کے ساتھ، اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا بے شک، انتا تو، اب یہ کا میں بھی تو ہے، انتا میں بھی تو ہے، تو یہ ہو جائے گا تو ہی، بے شک تو ہی تو ہے التواب، جو توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ جب بھی یہ شد آتی ہے اس میں جنرلی ریپیٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ پھر جو پیشے ہوتے ہیں پروفیشنز، ان کے اندر بھی جب وہ یوز کیے جاتے ہیں، اسم ناؤنس جو یوز کیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی شد ہوتی ہے، جیسے حجام، حجام کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار حجامت بناتا ہے۔ تو تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنا۔ الرحیم، جس کی رحمت مستقل رہتی ہے۔ اور یہ جو تابع علا ہے اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ رب اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے شرمندگی اور خوف کے ساتھ، رب اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے رحمت کے ساتھ۔ تو یا اللہ بے شک تو ہی تو ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی تو ہے جو رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، بنا ہمیں، یعنی بنا ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، اور بنا ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، اور دکھا ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور ارینا مناسکنا کا مطلب دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے۔ اس وقت جنرلی یا شاید ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جو طریقہ کار تھا کہ جو بھی عبادت کرنے کا طریقہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ یا تو خواب میں انبیاء کو دکھاتے تھے کہ اس طرح عبادت کرنی ہے، جیسے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، یا فرشتہ آتا تھا اور پھر فرشتہ کر کے دکھاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے پڑھ کے دکھائی کہ اس طرح پڑھنا ہے۔ اور پھر یہی طریقہ جو ہے امت میں بھی استعمال ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی ویسے پڑھو۔ تو لوگوں نے آبزرو کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، وہ جو آبزرو کیا اس کو پھر آگے لوگوں نے آگے سکھایا، ان سے آگے لوگوں نے سیکھا۔ پھر بعد میں جب اس چیز کو رائٹنگ میں لے آئے تو اس کا نام حدیث رکھ دیا گیا، کہ کسی صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس طرح نماز پڑھتے تھے، وہ ریکارڈ ہوگی تو وہ حدیث ہو گئی۔ ادروائز وہ سنت وہی تھی جو عملی طور پر دیکھ دیکھ کر آگے سے آگے اگلی نسل میں، اس سے اگلی نسل میں پہنچتی ہیں۔ اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور ان کی تربیت بھی ہوتی ہے اور وہ خود بخود سیکھتے جاتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اور اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جو عورتیں تو خیر گھر میں نماز پڑھتی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کریں، تاکہ فیملی میں بھی اس عبادت کا ایک احساس پیدا ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، اب آپ دیکھیں بار بار ربنا آ رہا ہے دعا کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ بار بار ربنا کہنا دعا کے آداب میں سے اللہ تعالیٰ سے ایک انسیت، ایک تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔
اس لیے ہم بھی جب دعا کریں تو بار بار ربنا کہا کریں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی بار بار ذکر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی آخر میں آئے گا انک انت العزیز الحکیم. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ دینا یہ بھی دعا کے آداب میں سے. اے ہمارے رب وابعث فیہم، بعثہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کھڑا کرنا، اس لیے جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی قوم کے اندر کسی رسول کو اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مبعوث فرما، اور مبعوث فرما فیہم، فی ان میں، ہم وہ یعنی ان میں، اور مبعوث فرما ان میں رسولن، ایک رسول. یہ الرسول نہیں ہے جس میں بعض اوقات امکان ہوتا ہے پلورل کا، اور پلورل ویسے بھی یوز نہیں ہوئی اس کی، رسول نہیں یوز ہوا. ان میں اٹھا ایک رسول، تو اس کا مطلب ہے ایک رسول، ایک خاص رسول کے متعلق دعا مانگی جا رہی ہے، یعنی آخری رسول کے متعلق. تو وہ آخری رسول کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو دعا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام شامل تھے. اس کا مطلب ویسے ہی واضح تھا کہ جب یہ دعا پوری ہوگی تو پھر وہ رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے گا. تو بنی اسرائیل کو بھی اس چیز کا آئیڈیا تھا، بس ان کے اندر کا حسد اور یہ خوش فہمی کہ ہم اتنے اللہ کے چہیتے ہیں کہ جو ہماری خواہشات ہیں بس وہ پوری ہو جائیں گی، چاہے حضرت ابراہیم نے جو مرضی دعا مانگی. منہم، ان میں سے، یتلو علیہم، جو پڑھ کر سنائے انہیں، آیاتی کا، تیری نشانیاں. آیت نشانی کو کہتے ہیں، اس سے مراد ویسے دیکھا جائے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز نشانی ہے جس سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں. جو انبیاء علیہ السلام کے پاس جو معجزات آتے تھے وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو قرآن شریف کی آیات ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں. اس کی ایک ایک آیت جو ہے یہ ایک دلیل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا، اس کے احکام کا، اس کی صفات کا علم ہوتا ہے. اے ہمارے رب مبعوث فرما ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں، واہ، اور یعلمہم، یہ علمہ یعلم تعلیم ہے، اور تعلیم دے ان کو، الکتاب والحکمہ، کتاب کی اور حکمت کی. اب کتاب اور حکمت کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ سادہ ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب کی تعلیم دے یعنی قرآن شریف کی، اور حکمت کی تعلیم دے جو کوئی علیحدہ چیز ہے. ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ حدیث کیا ہے، یعنی اس کا مطلب حدیث کیا ہے. حکمت کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمت کا مطلب ہوتا ہے دانائی کی باتیں. وہ حاکم جیسے فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں. تو حکمت وہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی مدد سے انسان معاملات کا فیصلہ صحیح صحیح کر سکتا ہے. اور پھر وہ صلاحیت جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے جس میں شرافت بھی ہوتی ہے، اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، عقل کی پختگی بھی ہوتی ہے، تو ایسے دانش مند مہذب آدمی کو حکیم کہا جاتا ہے. جیسے حکیم لقمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ حاکم نہیں تھے، وہ حکیم تھے، یعنی حکمت کی باتیں کرتے تھے، جو ہم بھی اکثر استعمال کرتے ہیں کہ یہ فلاں معاملہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اب اس میں حکمت سے کام لینا چاہیے. تو حکمت سے کام لینا چاہیے کا مطلب منافقت نہیں ہوتا. حکمت سے کام لینے کا مطلب ہوتا ہے دانائی سے کام لینا چاہیے، سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے، سچویشن کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے. تو اور ایک مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اس کا مطلب ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے تم پہ روزے، یعنی کتاب سے مراد ہوتی ہے احکامات. جیسے انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ I'll go by the book. جو کہتے ہیں I go by the book، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ I'll follow the rules. تو جو رولز ہوتے ہیں، جو احکامات ہیں، تو شریعت کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اور اگر اس سینس میں دیکھیں تو پھر حکمت کا مطلب کیا ہوگا؟ تو وہ دانائی ہوگا، یعنی جو کتاب میں، قرآن شریف میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں اور جو دانائی کی باتیں یا جو ان کے اخلاقی پہلو ہیں، ان دونوں کی تعلیم دے گا. اور یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو تورات ہے وہ پریڈومیننٹلی احکامات کا مجموعہ ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں ملی تھیں تو ان کو کہتے ہی 10 کمانڈمنٹس ہیں، یعنی وہ بنیادی طور پہ تھے ہی احکامات. اور پھر ان احکامات کی وجہ سے
یہودیوں کے اندر ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی وقت کے ساتھ کہ ان میں بہت زیادہ سختی آ گئی اور انہوں نے انہی پہ فوکس کر لیا، بالکل جس کو کہتے ہیں، یعنی اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں قانون کی ٹانگ توڑنا، وہ ہر چیز میں قانون کی ٹانگ توڑتے تھے، ہیر پھر کے ان الفاظ کو اوپر پورا اترنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے ان کی غلطی واضح کی کہ ان کو یہ ایکسپلین کیا کہ یہ احکامات جو ہیں ان کے اخلاقی پہلو کیا ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ حکم کی روح ہے، حکم کا سرسری عمل کر دینا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی اگر آپ سمجھیں کہ اسلام کو جب لوگ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کو نافذ کرنے میں ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس جی چوروں کے ہاتھ کاٹ دیں، فلاں کو سنسار کر دیں، فلاں کے یہ سزا دے دیں، اسلامی سزائیں نافذ کر دیں، جو بڑی ضروری ہے اسلامی سزائیں نافذ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسلامی سزائیں جو ہیں وہ تو احکامات ہیں، ان کے اخلاقی پہلو کیا ہیں ان کے اوپر لوگ اس طرح فوکس نہیں کرتے۔ کیوں فوکس نہیں کرتے؟ شاید اس کی وجہ ہے کہ قرآن کو ہم اس کی روح کے مطابق نہیں پڑھتے۔ تو تورات کے اندر احکامات پہ فوکس تھا، انجیل میں اخلاقیات پہ فوکس تھا، اور یہودیوں میں بہت سختی پیدا ہو گئی، انہوں نے انہی پہ فوکس کر لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے اخلاقی پہلو واضح کیے تو عیسائیوں میں وہ ادھر کنفیوژن ہو گئی، اور انہوں نے اخلاقی پہلوؤں پہ فوکس کر لیا اور اصل حکم کو چھوڑ دیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہی نہ ہوتی تو پھر نازل کیوں کیا جاتا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ غامدی صاحب نے اس کو بڑا اچھا سمجھایا۔ میں آپ کو ایک اور آیت کا حوالہ دیتا ہوں، سورہ آل عمران میں آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا۔ جب حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا اور حضرت مریم سے اس نے کہا تو انہوں نے کہا جی کیسے میرا بیٹا ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ پھر یہ ان کو بتایا گیا کہ جو تیرا رب ہے وہ کیا کرے گا، وہ یعلمہ الکتابہ، وہ اس کو تعلیم دے گا کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل اور تورات کی اور انجیل کی۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پہ کتاب سے مراد تورات ہے جس میں احکامات تھے، اور حکمت سے مراد انجیل ہے جو اس کے اخلاقی پہلو واضح کرتا ہے۔ اس کی ایک اگزامپل ہے جس سے ذرا آئی گیس کہ تھوڑی کلیئرٹی ہوگی۔ یہ تورات کی جو کتابیں نا اوریجنل، اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس میں کوئی 5 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے ایکسوڈس، خروج اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ سادہ حکم دیا گیا ہے کہ if there is a serious injury you have to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot، یعنی ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، کان کا بدلہ کان، اور یہ حکم یہودیوں میں موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ اگر کسی نے کوئی کسی کو ایسا نقصان پہنچایا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے اب جواب میں ہاتھ کاٹنا ہی کاٹنا ہے، there is no other option۔ قرآن شریف میں بھی یہ حکم آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر لکھ دیا گیا ہے مقتولین کے معاملے میں قصاص کا قانون، تم پہ لازم کر دیا گیا ہے۔ کیا قانون ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ اگر کوئی آزاد کسی کو قتل کرے گا تو وہ آزاد قتل کیا جائے گا، اگر کوئی غلام کسی کو قتل کیا کرے گا تو وہ غلام قتل کیا جائے گا، اگر کوئی عورت کسی کو قتل کرے گی تو وہ عورت قتل کی جائے گی۔ اور آگے اگلی آیت میں آتا ہے کہ یہ جو قصاص کا قانون ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کی امپورٹنس وعدے کی گئی ہے۔ اور یہودیوں میں بھی تورات میں بھی یہی رول تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا ایک بڑا مشہور وعد ہے، سرمن آن دا ماؤنٹ، پہاڑی کا وعظ، وہ انجیل متی میں ہے، تو اس میں کہتے ہیں یو ہیو ہرڈ دیٹ اٹ واز سیڈ آئی فار آئی اینڈ ٹوتھ فار ٹوتھ، کہ تم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، بٹ آئی ٹیل یو ڈو ناٹ ریزسٹ این ایول پرسن، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ برا ہے نا تو اس کو تم ریزسٹ نہ کرو۔ if anyone slaps you on the right cheek turn to them the other cheek also، تو تمہارے ایک رخسار پہ کوئی تھپڑ مارا ہے تو دوسرا بھی اس کے آگے کر دو۔ اب یہ ایک اخلاقی پہلو بیان کیا جا رہا ہے، یہ عیسائیوں میں سے کوئی دنیا میں ایسی حکومت نہیں ہے جو ایکچولی یہ کرتی ہو کہ آپ ان کو نقصان پہنچائیں تو کہ آ جائیں اور نقصان پہنچا دیں، نہیں، یہ ایک اخلاقی پہلو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تورات میں بتایا گیا ہے اس کے اوپر جب آپ نے عمل کرنا ہے تو اس کے عمل کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دا سچویشن، اور وہ طریقہ زیادہ ڈیزائریبل ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، یہ ایکچولی زیادہ ڈیزائریبل ہے۔ یہ انجیل میں ان کو بتایا گیا
اب عیسائیوں کو اس کی صحیح سے سمجھ نہیں آئی، اور بہت ساری چیزیں جو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان احکامات کی جو اخلاقی پہلو تھا اس کو بیان کیا، تو عیسائیوں نے اس کو کنفیوز کر دیا، اور اس کو، حالانکہ عیسائی تو تورات اور انجیل دونوں پہ بلیو رکھتے ہیں، تو صحیح طریقہ یہ تھا کہ ان دونوں کو ملا کر پڑھتے اور اس سے نتیجہ نکالتے۔ پریکٹیکلی تو وہ یہی کرتے ہیں، پریکٹیکلی تو ابھی بھی وہ آئے فار آئے پہ ہی ان جنرل فوکس کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں کیا ہے، یہ جو آیت ہے 178، یہ آیت ختم نہیں ہوئی یہاں پہ، یہ کنٹینیوڈ ہے۔ جب یہ آیت کنٹینیوڈ ہے تو آگے آتا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر اگر کوئی معاف کر دیا گیا اپنے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تھا، اس کو قتل کرنا ضروری ہے، حکومت کا فرض ہے کہ قاتل کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئے۔ جب وہ قاتل کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آ گئی تو یہ قصاص کا سسٹم معاشرے میں امپلیمنٹ ہو گیا۔ یہ اٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ آگے جو ورثاء ہیں قاتل کے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی کو معاف کر دیں، تو وہ شخص جو یعنی جو قاتل ہے، اگر وہ معاف کر دیا گیا اپنے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، یعنی مطلب وہ معاف کر دیں کہ اچھا جی اس کو قتل نہ کریں اور اس کی دیت ہم لے لیتے ہیں اور ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، یا بس ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، یا کہیں کہ اچھا چلیں جی اس کو قتل نہ کریں لیکن کو سزا دے دیں، اٹ کین بی اینی تھنگ، بٹ کوئی معافی اگر اس کو مل جائے، فاتباع بالمعروف وداع الیہ باحسان، تو پھر اس کو معروف طریقے کے مطابق کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی ایک جو دیت ریزنیبل ہو وہ دے دینی چاہیے، اور اس کو پھر ادا کرنا چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، کہ قاتل کو لازمی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک آپشن موجود ہے، وہ رحمہ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سختی اتنی نہیں رکھی کہ ہر حال میں قتل ہی کرنا ہے۔ ہاں اس کی آپشن جو ہے وہ وارث کو دے دی گئی ہے کہ وارث چاہے تو اس کو معاف کرے، چاہے تو اس کو قتل کرے۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ مقتولین کے معاملے میں قصاص کو لازماً امپلیمنٹ کرے۔ ورثاء کو ایک طرح سے یہاں پہ رحمت کے لفظ سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو انکرج کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اب جو ہونا تو ہو گیا، اگر ممکن ہے تو اسے معاف کر دو۔ اس کے پھر اور بہت درجات ہیں، اور یہ قرآن شریف میں آپ جہاں جہاں دیکھیں گے ہر جگہ یہ احکامات اسی طرح آتے ہیں، حکم آتا ہے ساتھ اس میں ایک اخلاقی پہلو آتا ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں جو ڈیزائربل رویہ کیا ہے کہ آپ معافی سے کام لیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، اپنے حقوق کو چھوڑ دیں۔ یہ آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں پہ جہاں آتا ہے جب ایک حق مہر کا کیس ہوتا ہے جس میں آدھا حق مہر دینا ہوتا ہے۔ اب آدھے حق مہر کے کیس میں یہ ہے کہ یا تو عورت کو حق مہر پورا مل چکا ہے تو اس نے آدھا مرد کو واپس کرنا ہے، یا مرد نے بھی ادا ہی نہیں کیا تو اس نے آدھا عورت کو دینا ہے۔ وہاں پہ بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ مگر یہ کہ اگر معاف کر دیں، یا عورتیں معاف کر دیں یا آدمی معاف کر دیں، اور پھر وہاں خیر ریکمینڈ آدمیوں کو کیا گیا ہے کہ وہ معاف کریں، کیونکہ ان کا اس معاملے میں ذمہ داری یا اس پرٹیکولر معاملے میں ان کا درجہ اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کتاب اور حکمت، یہ قرآن شریف میں کمبائن کر دی گئی۔ پچھلی امتوں میں شاید پاسبل نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ابھی پریمیٹیو تھی سوسائٹی، تو ان کو احکامات ہی بتا دیے کہ یہی بڑی بات تھی، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے جب ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اور حضرت عیسیٰ کے پاس وقت بھی بہت کم تھا، آپ تو غالباً آسمان پر تشریف لے گئے جب آپ کی 33 سال کی عمر تھی، تو وہ بات کو پوری نہیں کر سکے، اور حضرت عیسیٰ بھی یہ کہہ کے گئے تھے کہ جی میں اپنا میسج ابھی پورا نہیں کر سکا، پھر وہ جو آنے والا آئے گا وہ اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہلے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، اور بیسیکلی کیا ہوگا ان آیات کے ذریعے، یعنی یہ آیات سے مراد ہے قرآن، اور قرآن کے ذریعے وہ تعلیم دے گا دونوں چیزوں کی، جس میں اللہ کے احکامات بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکمت تعلیم کی ہے ان احکامات کے جو اخلاقی پہلو ہیں وہ اخلاقیات بھی ہوں گی، وہ دونوں چیزیں اپنی امت کو تعلیم دے گا۔ جب وہ دونوں چیزیں اپنی امت کو تعلیم دے گا، ان کو سکھائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاکیزہ کر دے گا۔ یہی ورڈ زکوٰۃ میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہی روٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف کرنا اور نشو و نما دینا، یعنی انسان کے جو نفس کے اندر فاسد چیزیں ہیں ان کو پاک کیا جائے، اور جو اس کی فطرتی صلاحیتیں ہیں اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ پروان چڑھیں۔ یہ اگر ہوگا تو انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ وقد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ پھر فلاح پا گیا۔
وقد خاب من دسا، جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا، جس نے پاکیزہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ تو یہ پاکیزگی کیسے ہوگی؟ یہ پاکیزگی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں اور ہمیں جو تعلیم دی ہے، تعلیم کیسے دی ہے؟ ان آیتوں کے اندر ایک تعلیم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، آپ نے ان سب چیزوں کو ہمیں ایکسپلین کر کے بتایا، ہمیں سکھایا، جو اس کے اندر مشکلات تھیں وہ ہمارے پر واضح کیں، جو ہمارے سوالات پیدا ہوتے تھے ان کے جواب دیے۔ بلکہ نبی کے صلی طریقہ کار یہ تھا کہ آپ خود بھی سوال پیدا کرتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے کہ اچھا یہ کیا ہوگا، اس کے متعلق تمہیں کیا معلوم ہے، اور پھر صحابہ جو ہمیں سوال کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں تعلیم دیجیے۔ تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ قرآن پاک کی ایک طرح سے تفسیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کتاب کو اور حکمت کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا اور اس کے ذریعے سے اپنے اصحاب کا تزکیہ فرمایا، اسی لیے وہ اتنے پاکیزہ نفس بنے، جن کے پھر چھوڑے ہوئے اثرات جو تھے وہ اتنے رہے کہ حضرت عمر کے دور میں ہی 4 برس میں اسلام پہنچ گیا، اور بائی دا ٹائم حضرت عثمان کا دور ختم ہوا تو ایک کثیر تعداد دنیا کی مسلمان ہو چکی تھی، بڑی سگنیفیکنٹ پاپولیشن جو آج تک مسلمان چلی آ رہی ہے۔ تو اسی کتاب کے ذریعے پاکیزگی حاصل ہوگی، یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو بیٹھ کے درس دے رہا ہوں، کوئی اور مولانا درس دے رہے ہیں، کہیں کوئی تبلیغ کے جلسے ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، اصل چیز اللہ کی کتاب ہے۔ فوکس یہ کرنا چاہیے جہاں پہ بھی ہم سمجھیں، ٹھیک ہے آپ نے کبھی کو واقعات بیان کر دیے کوئی بات نہیں، خاص طور سے سیرت تو کیونکہ ہے ہی تفسیر، تو سیرت کا بیان بھی بڑی اچھی چیز ہے، اور فوکس بیسک جو ہے وہ اللہ کی کتاب پہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیتوں پہ ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کے احکامات کا بھی پتہ لگے گا، اخلاقیات کا بھی پتہ لگے گا، اور اس کا نفس پاکیزہ ہوگا۔ انکا، بے شک تو، انتا، بے شک تو ہی، العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے، بے شک تو ہی حکمت والا ہے۔ غالب ہے تو جو غالب ہے وہی پھر احکامات دیتا ہے، حکمت والا ہے وہی آگے پھر لوگوں کو بھی حکمت سکھاتا ہے۔ تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے ہمارے رب مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیتیں، اور تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وا، اور، من کا مطلب ہوتا ہے کون یا جو، اور کون ہے جو یرغبو، یرغبو یعنی رغبت رکھنا، لیکن آگے ان آ گیا تو اس سے مطلب ہے بے رغبت بھی کرنا، اور کون ہے جو بیزار ہوا یا کون ہے جو بیزار ہو، عم ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے طریقے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلم تھے، وہ کامل فرما بردار تھے، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ پیچھے آیا تھا کہ یہ یہود اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے کے پیروی نہ کریں۔ ان کے طریقہ کیا تھا؟ کامل فرما برداری نہیں تھی، ان کا طریقہ تھا بیچ میں ڈنڈی مارنا، جہاں جہاں اپنے نفس کی خواہشات ہوں ان کو کسی طریقے سے ہیلے بہانے کر کے اپنے حق میں کر لینا، اور آدھی چیزوں میں ایمان لے آنا، آدھی چیزوں کا پریکٹیکلی انکار کر دینا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہمیں تو وہی طریقہ نہیں ہے، کیا ہم تو نہیں ایسا کرتے کہ جو جو کام ہمیں عادت ہے یا جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں سے جا کے فتوے ڈھونڈتے ہیں، یا خود ہی گھر بیٹھے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ نہیں نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا فرق پڑتا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اور کون ہے جو بیزار ہوگا یا اعراض کرے گا، منہ موڑے گا ابراہیم کے طریقے سے، اللہ سوائے اس کے، من جو سفیہ نفسا، سفہا آیا تھا بے وقوف، فقہا عقل مند، سوجھ بوجھ رکھنے والے، سفہا بے وقوف، سفیہ جس نے بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے نفس کو، یعنی اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔ اور کون ہے جو بیداری کرے ابراہیم کے طریقے سے، مگر وہی ہے جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے۔ واہ، اور، لام زبر لا، یقیناً ایمفیسس کے لیے، قد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کر چکے، ہو چکا، استفیناہو، ہم نے چن لیا اس کو، یعنی اور ہم
نے چنا اس کو، ہم نے برگزیدہ کیا اس کو، فی دنیا، دنیا میں بھی، وا اور انہو بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، اب آخرت میں کہنے نا تو پھر ہم انڈرسٹوڈ ہے فیوچر کی بات ہم کہتے ہیں آخرت میں ہوگا، لمن الصالحین، یہ لام پھر ایمفسس کیا ہے، یقیناً من الصالحین، صالحین میں سے، آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ سمجھیں قرآن شریف میں سورہ نساء میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِکَ تو وہ ہوں گے، مع الذین انعم اللہ علیہم ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے زمرے میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی خوبصورت، کیا ہی اچھے رفیق ہوں گے یہ، کیا ہی اچھے ساتھی ہوں گے، یعنی جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس کو پھر ان میں شامل کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا۔ ظاہر ہے نبی تو بن نہیں سکتے، نبی تو اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں، باقی پھر یہ درجات ہیں۔ یہاں اب ان کے لفظی مطلب استعمال نہیں ہو رہا ہے کہ شہید کا مطلب وہ نہیں ہے جو جنگ میں شہید ہو گیا، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، بٹ یہ ڈگریز ہیں، صالحین، شہداء، صدیقین اور پھر سب سے اوپر نبیین، یہ ان کی ڈگریز ہیں۔ یہ پہلی ڈگری تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں وہبی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے اسی کو ملتی ہے، باقی ڈگریاں انسان اپنی محنت عمل سے ان میں شامل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو یہ جو پورا کا پورا جو زمرہ ہے، اس زمرے کے لیے پھر صالحین کی اصطلاح ہے کہ یہ صالحین ہیں جن کے یہ پھر درجات ہیں، تو آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگوں میں سے ہوں گے جن پر اللہ نے اپنے انعام کیے، مطلب یہ کہ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور کون ہے جو بیدار ہوگا ابراہیم کے طریقے سے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا، اور ہم نے برگزیدہ کیا اس کو دنیا میں، اور وہ آخرت میں بھی صالحین کے زمرہ میں ہوگا۔ اذ یاد کرو جب، قال لہو کہا اس سے، ربہ اس کے رب نے، اب یہ رب کے اوپر کیونکہ پیش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاعل ہے اس فعل کا، اور جب کہا اس سے اس کے رب نے، اسلم تو فرما بردار ہو جا، اپنے آپ کو حوالے کر دے، قالا اس نے کہا، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین پروردگار عالم کا، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا جہانوں کے پروردگار کے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پورا پورا اپنے آپ کو اللہ کی مرضی اور اس کے احکامات کے حوالے کر دینا۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے جو سب اپنی ہر کام اللہ کی مرضی، اللہ کے حکموں کے مطابق کرتا ہوگا، چاہے جتنی مرضی مشکلات اس کے اندر پیش آئیں۔ اور سب سے بڑی مشکل غالباً جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پیش آئی ہے وہ تھی کہ انہیں اپنی اولاد کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا، اور جب حکم دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے پورا پورا اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ وہاں پہ بھی ایکچولی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، فلما اسلما، پھر جب ان دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اپنے رب کے، وَتَّلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے پچھاڑ دیا اسماعیل کو پیشانی کے بل، اور پھر اللہ نے مینڈا بھیجا اور پھر قربانی قبول فرما لی۔ تو یہ اسلام کی اصل روح ہے کہ انسان کی عزیز سے عزیز چیز بھی بندے کے نزدیک خدا سے زیادہ عزیز نہ ہو، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مکمل اپنے رب کے حوالے کر دیا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہوا۔ دنیا اور آخرت میں جو اللہ نے چنا ہے، جو برگزیدگی ملی ہے، وہ اس وجہ سے ملی، اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے پہچانا کہ عالم کا پروردگار کون ہے، اس وجہ سے آٹومیٹک اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مجھے اس کے مکمل کامل فرما بردار ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیول تک فرما بردار ہوئے کہ اپنے بیٹے کو جو بڑھاپے میں جا کے ملا تھا، پچھانی کے بل 13 سال کے بچے کو پچھاڑ دیا اپنے رب کا حکم پورا کرنے کے لیے، اس کے نتیجے میں چیزیں ملی۔
اس وجہ سے نہیں ملی جیسے یہودیوں کا خیال تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور اس کے بیٹے ہیں، اور کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اس وجہ سے ہمارے درجات ہیں، وی آر دا چوزن پیپل، وہ ابھی بھی اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں۔ اور جیسے مسلمانوں کا خیال ہے کہ بائی چانس ہم جان کے گھر پیدا ہونے کے بجائے عبداللہ کے گھر پیدا ہو گئے، اس لیے اب ہم چوزن ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو نبی کی امت ہیں، خار ہیں بدکار ہیں جیسے بھی ہیں، یا اللہ کے نبی ہم تو آپ کی امت میں سے ہیں، آپ ہم وہاں جائیں گے نا تو آپ ہم بچا لیجیے گا، ہماری بدکاریوں کو سے چشم نظر کر لیجیے گا۔ تو یہ اس کے اندر کلیئر میسج ہے۔ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ مکمل فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا جہانوں کے پروردگار کے۔ یہ بڑی اچھی دعا بھی ہے، ریمائنڈر بھی ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جب موقع ملے، جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو کہ ہم سستی سے کام لیں یا عمل کر لیں، حکم مان لیں، اٹھیں نماز پڑھیں، جس چیز سے منع کیا اس سے منع ہو جائیں، تو یہ ذہن میں دہرائیں قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے مکمل حوالے کر دیا۔ وا اور وصا بہا، اور وصیت کی اس کی، یعنی اسی ابراہیم کے طریقے کی، اپنے طریقے کی مکمل فرما برداری کی۔ ابراہیم، یہ اس میں پیش ہے، یہ اس کا فائل ہے۔ ابراہیم نے وصیت کی اس چیز کی، بنی ہی، بنی ہی جو ہے نا، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب مرکب اضافی آتا ہے تو اس کا جو پہلے پارٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر تنوین نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر، اب بیتن کا مطلب تو گھر ہے، لیکن جب ہم اللہ ساتھ لگائیں گے مرکب اضافی کے طور پہ تو یہ تنوین ختم ہو جائے گی اور بیت اللہ ہی ہو جائے گا۔ یا اگر مثلا ہم کہیں زید کا گھر تو وہ ہوگا بیت زیدن، زید کا گھر۔ اچھا، اب یہ بیتن میں سے تنوین ختم کر دی ہے، تنوین ہوتی کیا ہے؟ تنوین اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ بیتن جو ہے، اگر ہم اس کو کھول کے لکھیں گے تو یہ یوں ہے بیتن، تو ہم نے بیتن کو چینج جب کیا ہے تو ٹیکنیکلی یہ نون ختم کی ہے، جو نون ختم کرنا ہے، تنوین ختم کرنا ہے، تو مرکب اضافی میں یہ تنوین ختم ہو جاتی ہے، بیسیکلی یہ نون ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو واحد ہوتا ہے اس میں تو بیتون ہوتا ہے، وہ نون تنوین کی فارم میں آ رہی ہوتی ہے۔ جو پلورل ہوتا ہے، فار ایگزامپل مسلمونا، تو مسلمونا اگر ہوگا تو جب وہ مرکب اضافی میں فرسٹ پارٹ کے طور پہ آئے گا تو اس کی بھی نون ختم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک عربی میں لفظ ہے بنونا، بنون کا مطلب ہے بیٹے، ابن کی جمع ہے، تو بنونا میں جب یہ مرکب اضافی آئے گا اور ہم کہیں گے کہ یعقوب کے بیٹے یا اسرائیل کے بیٹے، تو پھر ہم وہ ہو جائے گا بنو اسرائیل، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم قبیلے سے تھا۔ اور بنونا کی جو رفع ہو گئی، بنونا رفع کی فارم ہے، تو بنونا کی جو نصب اور جر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بنینا، تو بنینا میں سے بھی جب آپ نون ختم کریں گے، یعنی ہم نے اب مرکب اضافی بنانا ہے اس کے بیٹے، تو پھر یہ نون کٹ جائے گی اور ہو لگ جائے گا، اور پھر یہ بنینا بنی ہو ہے، لیکن کیونکہ نی آ رہا ہے تو فلو کی وجہ سے بنی ہی بن جاتا ہے، جس سے پھر یہ الفاظ بنتے ہیں بنی ہی۔ تو بنی ہی کا مطلب ہے اس کے بیٹے، اور یہ نسب میں ہے کیونکہ یہ وسا کا مفعول ہے، یہاں ڈائریکٹ مفعول آیا ہے، اور یہ ہا جو ہے اس کے ساتھ بے کا صلہ ہے۔ اور وصیت کی اس طریقے کی، اس فرما برداری کی، اس چیز کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اب یعقوبو کا مطلب یہ نہیں ہوگا یعقوب کو بھی وصیت کی، ویسے تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہی شامل تھے، لیکن کیونکہ یعقوب کے اوپر پیش آئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی فاعل ہے، تو ابراہیم اور یعقوب دونوں فاعل ہیں وصیت کے۔ تو اور وصیت کی اسی چیز کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی چیز کی وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام کا کیوں خاص ذکر ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل حضرت اسرائیل کی اولاد ہے، تو وہ حضرت یعقوب کو سے اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں ایک طرح سے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے، اسرائیل نے بھی یہی بات کی، کیا بات کی؟ کہ تم نے اپنے رب کے مکمل فرما بردار ہونا ہے، تم نے مسلمان ہونا ہے۔ یا بنیہ، اب یہ جو یا بنیہ ہے اس میں یہ بنی ہی تھا اس کے بیٹے، بنیہ میرے بیٹے،
یا بنیا اے میرے بیٹوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا لکم، مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یہ صاف کرنا بھی چننے کو ہوتا ہے، پھر وہ صاف سے یہ باب افتعال ہے. تو یہ آپ کو نا یہ نظر آئیں گے، اکثر آپ دیکھیں گے جو توئے جو ہے نا وہ باب افتعال میں تے توئے میں بن جاتی ہے کنورٹ. تو استفا اللہ نے چن لیا لکم تمہارے لیے، الدین، الدین کو، یعنی اس خاص دین کو. کون سا دین؟ دین اسلام. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل میں جو دین ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. فلا پس نہ تموتن ہرگز تم مرنا. ماتا یموتو، یموتو وہ مرتا ہے، تموتو تو مرتا ہے، تموتون تم سب مرتے ہو. اور پھر یہ لا تموت، لا تموتو تم مت مرنا، اور یہ نون مشدد جو ہوتی ہے یہ علامت ہوتی ہے ایمفسس کی. ہرگز نہ مرنا تم، یعنی تمہیں موت نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے، الا مگر وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت پہ ہو. تو ہرگز تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو. مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو قومیں تھیں وہ بھی مسلمان تھیں. ہر وہ قوم جس نے اپنے نبیوں کو مانا، خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا. قرآن شریف میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے. تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے، ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، آگے ان کی اولاد جو جو بھی صحیح معنوں میں اپنے انبیاء کی پیروی کرتے تھے وہ سب مسلمان تھے. وہ بھی مسلمان تھے، اب ہم مسلمان ہیں. ہم وہ خاص امت مسلم ہے جس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کے لیے، جس کے لیے خاص رسول تشریف لائے جو آخری رسول ہیں. مگر وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کو بھی یہ غلط فہمی تھی کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنتی ہیں، باقی سارے جہنمی ہیں. ہم مسلمانوں کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تو جنتی ہیں، باقی سارے جہنمی ہیں. نہیں، مسلمان یا جنتی ایکچولی وہی ہوگا جو اپنے آپ کو مکمل اپنے رب کے حکم کے حوالے کرتے، اپنے رب کا مکمل فرما بردار ہو جائے. یہاں فوکس اس چیز پہ ہے. مزید یہ بھی ہے کہ ابراہیم نے اپنے اولاد کا نام مسلمان رکھا تھا، ان کا نام یہودی نصرانی نہیں رکھا تھا. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو پھر تم جنت میں جاؤ گے، ورنہ جنت میں جانی نہیں. جو مسلمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اینڈ آف دا اسٹوری. وہاں بھی اس کی ہم ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ. اور وصیت کی اس چیز کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی کی، اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے دین اسلام کو، پسند فرما لیا ہے دین اسلام کو، پس تم نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. مرتے وقت تمہیں اسلام کی حالت پر ہونا ضروری ہے. یا کیا، تم تھے، کانا وہ تھا یا وہ ہے، تم تھے، شہداء، شاہد کا مطلب ہوتا ہے موقع پہ موجود ہونا. پھر وہ جو گواہی دیتا ہے وہ بھی شاہد ہوتا ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، مشاہدہ کیا ہو. کیا تم موجود تھے جب. اب یہ کنٹینیوشن میں جب آ رہا ہے نا تو اس میں پھر وہ یاد کرو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پیچھے آلریڈی موجود ہے. یا تم موجود تھے اس وقت جب حضارا حاضر ہوا یا حاضر ہوئی، یعقوب الموتو. تو یہ بھی بڑا آسان ہے کیونکہ یعقوب کے اوپر زبر ہے تو یہ مفعول ہے. تو یعقوب نہیں حاضر ہوا، کون حاضر ہوا؟ موت. کس کے پاس حاضر ہوئی؟ یعقوب کے پاس. یعقوب اس کا مفعول ہے. کیا تم گواہ تھے، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کے پاس موت آئی، یعنی جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو کیا تم موجود تھے؟ کیا تم سے مراد ہے یہودی نصرانی، جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو یہودی نصرانی تھے، یا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو تم ہی کس بیس سے دعویٰ کرتے ہو؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا؟ اور خاص طور پہ جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ انہوں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے. یہ ایک طرح سے اس کو مؤثر بنانے کا وہ ہے طریقہ، سوال کو مؤثر بنانے کا. جب قال لبنیہ، اس نے کہا اپنے بیٹوں سے،
ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے تم، یعنی یہ ماں ہے کیا کے معنوں میں، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، تیرے الہ کی، یعنی اگر حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام نے کلیریفائی کیا کہ کہیں شرک تو نہیں کریں گے، خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود تو نہیں بنا لیں گے، چاہے انسانوں کو، چاہے فرشتوں کو، چاہے بتوں کو، تو یہ ماں میں نا ساری چیزیں جاندار بے جان سب شامل ہے۔ انہوں نے واضح کہا، ان کو کوئی کنفیوژن نہیں، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں تیرے رب کی، و الہ آبائی کا، اور تیرے آبا کے معبود کی، آبا یعنی آبا و اجداد، کون ہے تیرے آبا و اجداد، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ الہ آبائی جو ہے نا یہ مرکب اضافی ہے، تو یہ آبائی جو ہے نا یہ جر میں ہے، اور یہ تینوں بھی جر میں ہیں، یہ پھر اس کا بدل ہو کے آئے ہیں، لیکن ابراہیم اسماعیل اسحاق تینوں ایسے نام ہیں جن کی جر میں زبری آتی ہے، ان کی نسب و جر سیم ہوتی ہے۔ تو ہم عبادت کریں گے تیرے آبا کے معبود کی، کون سے آبا، ابراہیم اسماعیل اسحاق، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہ اپنے آبا میں، جیسے ہمارا بھی ہوتا ہے، ہم جب باپ دادا کہتے ہیں تو باپ دادا سے مراد نہیں ہوتا کہ میرا باپ پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ، نہیں، باپ دادا سے مراد ہوتا ہے میرا باپ، میرا چچا، میرے باپ کا باپ اور میرے باپ کا چچا، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں آبا و اجداد میں۔ اور یہاں خاص ذکر اس لیے بھی ہے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو حضرت یعقوب کی اولاد تھی وہ ان سے بھی محبت رکھتی تھی، ظاہر سی بات ہے، جو بھی صحیح معنوں میں اللہ کا ماننے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہر نبی سے محبت رکھے گا، اور یہ تو امیجیٹ تھے ان کے، کیونکہ حضرت یعقوب کے چچا تھے، تو جیسے ہمیں اپنے والد کے چچا سے، اپنے والد کے ماموں سے ہمیں بھی محبت ہوتی ہے، انہیں بھی محبت تھی، اور اس لیے ان کا خاص نام کیا، اور وہ بڑے جلیل القدر رسول تھے۔ الہم واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم تو اسی کے مسلمان ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ ونحن له مسلمون، کیا تم موجود تھے اس وقت جب موت کا وقت آیا یعقوب کا، جب موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، تو وہ کہنے لگے ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے، جو معبود واحد ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اسی کے حوالے کیا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، یہ جا چکا ہے۔ اصل میں پرابلم یہ تھی کہ یہودیوں کے ہاں یہ کانسیپٹ تھا، اور یہ جوئش انسائکلوپیڈیا اس میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس کی ڈیٹیل ڈھونڈ کے لکھی ہوئی ہے۔ نارمل بائبل کو ڈھونڈنا ذرا آسان ہے، اس میں سے ریفرنس ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے، پر اس کے اندر یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ جو خدا تعالیٰ اپنے پاک نام کے طفیل جو باپ کی نیکی ہیں وہ اولاد کی طرف منتقل کرتا ہے، یہ کانسیپٹ ان میں تھوڑا سا مسلیڈنگ طریقے سے آ گیا۔ اس سے ملتا جلا کانسیپٹ ایک اسلام میں بھی ہے، لیکن وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو اور ان کے ماں باپ کو یا تو ایک ہی جگہ ملا دے گا، یا ان کے پاس آپشن ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کے درجے نیچے ہیں اور اولاد کے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ والدین کے اوپر کر دے گا، یہ وہاں جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوگا، اور اگر اولاد کے درجے نیچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر کر دے گا، اور وہ والدین کے ساتھ آ جائیں گے تو ایک ہی لیول پہ ہوں گے۔ اس طرح کا ایک کانسیپٹ قرآن شریف سے بھی پتہ لگتا ہے۔ انہوں نے اس قسم کے کانسیپٹ کو کنفیوز کر لیا، اور ایک متواتر جو ہے نا یعنی وراثت کی نجات کا عقیدہ بنا لیا کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نیک تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے جو نیک عمل ہیں ان کا جو اثر ہے اللہ تعالیٰ ان کے نام کے طفیل ان کے اولاد میں بھی منتقل کرتا ہے، ان کے اولاد پہ بھی ایک فضل کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اولاد میں منتقل ہو جائیں گی،
جس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، تو چاہے وہ نیکی کری یا نہ کرے، کیونکہ حضرت یعقوب اتنے نیک تھے تو ان کی نیکیاں آئیں گی، تو وہ اتنی عظیم نیکیاں ہیں کہ اولاد کے جو گناہ بھی ہوں گے وہ اس سے مٹ جائیں گے۔ اس کانسیپٹ کے تحت کہ جو ثواب ہے نا وہ منتقل ہوتا ہے، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اولاد ابراہیم کو تو کوئی ڈائری نہیں ہے، اور ہم تو ڈائریکٹ اولاد ہیں، ہم تو چوزن پیپل ہیں۔ قرآن پاک میں اس کانسیپٹ کو کلیئرلی سمجھایا گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں یہ کلیئر بتایا گیا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا، سگا بیٹا تھا، وہ نافرمان تھا، وہ ڈوب گیا، اور حضرت نوح نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ تو نے کہا تھا میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو یہ تو میرا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، جو نافرمان لوگ ہیں ان کا نبی کے گھر سے تعلق نہیں ہے۔ نہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ریلیونٹ تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ریلیونٹ ہے۔ آپ کا باپ جو تھا وہ بت پرست تھا اور بتوں کو بنانے والا تھا، تو حضرت ابراہیم کے معافی مانگنے، اس کے لیے استغفار کرنے کے باوجود وہ قبول نہیں ہوئی۔ بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ ہمارا باپ ہو، ہمارا بھائی ہو۔ آج بھی آپ کو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں کر لے یہ گناہ میں بھگت لاں گا، اے اللہ دے آگے جا کے میں جواب دے دیں گا، میں تو کیا سی کہ اے نہ کری یا اے کر لیں، چلو تو نہیں کرنا چاہتا نا، تو پاک ہو گیا نا، میرے سر پا دیں۔ نہیں، کسی کے سر نہیں ڈال سکتے آپ، نہ کسی مفتی کے سر ڈال سکتے ہیں، نہ کسی بہن بھائی کے سر ڈال سکتے ہیں، نہ کو اپنے غلط کام کر کے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہمیں سے ہیں، ہم انبیاء کی یا ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں، تو ان کے توسط سے، ان کی فضل کی وجہ سے اللہ ہم پہ فضل کر دے گا اور ہمارے غلط کاموں کے باوجود ہمیں سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ اور وہ جو دوسرے ہیں جو بائی چانس کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گئے، ان کو ان کے گناہوں کی پوری سزا ملے گی، انہوں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اور قرآن شریف میں کلیئر ہے، وہ یہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، یہ گروہ تھے جو بہت نیک تھے، یہ گزر چکے ہیں، وہ گزر چکے ہیں۔ آپ ان کا ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ انہوں نے جو نیکیاں کی ان کا ثواب آپ کو مل جائے گا، نہیں، لہا ما کسبت، اس امت کے لیے ہے، اس مونس کے لیے ہے، وہ جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیے، ان سے جو اس کو نتیجہ ملے گا وہ ان کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا۔ اور لا تسألون، سألہ اس نے پوچھا، یسألو وہ پوچھتا ہے، تسألو تو پوچھتا ہے، تسألون تم پوچھتے ہو، تسألون تم پوچھے جاتے ہو یا تم پوچھے جاؤ گے، یہ پیسو وائس ہے، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے اما، انما اس کے متعلق جو کانو یعملون وہ کرتے رہے، جو نیک عمل، یا اگر کسی کے آباء و اجداد اچھے نہ ہو، جو برے عمل اگر وہ کرتے رہے، ان کے متعلق تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے وہ سوال ہوگا جو تم نے کیا ہے، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صالحین میں تھے، مقربین میں شامل ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کے لیے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، جھکا دیا، تو ان کو ملے گا۔ تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے، تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ تم بائی چانس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے تو اب تمہیں جنت مل جائے گی چاہے عمل تمہارے جو مرضی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن شریف نے اس کو بار بار کلیئر کیا ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں شوق ہے کہ ہم اپنے نفس کو فالو کرتے رہیں اور کسی طرح ہم بچ جائیں، اس وجہ سے بھی بعض لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کہتے ہیں قرآن پڑھ لیں گے پھر تو پتہ لگ جائے گا، پھر تو عمل کرنا پڑے گا، پھر واقعی میں گناہ ہوگا۔ ان کا خیال ہے کہ اگر میں پتہ نہیں ہے تو میں گناہ نہیں۔ یہ بھی عقل فکر سے ہٹی ہوئی بات ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا، ایک بندہ کمپنی میں گیا اور اگر اس کو مینول اس کو دیا جاتا ہے اور اس کو پڑھتا ہی نہیں کہ مجھے پتہ لگ جائے گا تو پھر مجھے سزا ملے گی، میں اگنورنس جو ہے نا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آپ سڑک پہ گاڑی لے کے نکل جائیں اور الٹی سائڈ پہ گاڑی چلانی شروع کر دیں اور کسی کو گاڑی مار دیں اور ایکسیڈنٹ کر دیں، اور اس کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ الٹی سائڈ سے کیوں آ رہے ہیں، تو آپ کے نہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ الٹی سائڈ ہے۔ آپ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ اس لیے کہ میں نے کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے ٹریفک کے رولز کیا ہیں، میں نے کبھی کسی سے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو اس جسٹیفیکیشن کو قبول کروائے گا۔ تو جب انسان اس کو قبول نہیں کریں گے، لاجیکلی نہیں ہے یہ چیز، تو ہمارے سے جسٹیفیکیشن آخرت میں جیسے قبول ہوگی کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں کیونکہ اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ اس کو مانتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے،
तब आप इसमें ईमान रखते हैं, वरना ये समझना चाहिए और अपने आप से कहना चाहिए कि वरना अगर आप कहते हैं मेरा किताब पे ईमान है तो आप झूठ बोलते हैं। इस चीज़ को भी गौर करना चाहिए कि ये जब भी मैं इस तरह की बात करता हूँ, ये अपने मुतल्लिक होती है। ये साथ वाले को जाके ना कहने कि अच्छा यार अज़ीम भाई, आपने तो कुरान ही नहीं पढ़ा पिछले 1 महीने से, इसलिए अगर आप कहते हैं मैं कुरान पे ईमान रखता हूँ तो आप झूठ बोलते हैं। नहीं, ये अज़ीम भाई से कहने वाली बात नहीं है, ये अपने आप को आईने के सामने अपने आप को खड़ा करके कहने वाली बात है कि भाईजान मैंने कुरान नहीं पढ़ा ऐसे जैसे कुरान का हक है, तो इसका मतलब है मैं कुरान पे ईमान नहीं रखता। मैं मुँह से कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह को खुदा मानता हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता हूँ, कुरान को अल्लाह की किताब मानता हूँ, बुनियादी तौर पे असल में हकीकत में ये बात झूठ है। अगर मैं मानता होता, अगर मैं इसकी अहमियत को समझता, तो फिर मैं इससे बेरग़बती ना करता। और कुरान शरीफ वहाँ पे जाके, बल्कि कुरान शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाके अल्लाह ताला से गिला करेंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ दिया, महजूरा, इससे इसको तर्क कर दिया। तो जब आप उसको तर्क कर देंगे तो एक्चुअली आप उम्मत में शामिल ही नहीं होंगे। तो तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। ये एक गिरोह था जो गुजर चुका, उनके लिए है जो उन्होंने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा कि वो क्या अमल करते रहे। वाह, और क़ालू, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कूनू, काना वो था, वो है, कुन हो जा, कूनू तुम सब हो जाओ। क्या हो जाओ? हुदन, यहूदी, औ नसारा या नसरानी, तहतदू, तुम हिदायत पाओगे। यानी असल में था तहतदूना, तो ये नून उसकी खत्म हो गई, ये एक तरह से जवाब शर्त होता है, तो फिर इसका तर्जमे में वो तो अंडरस्टूड हो जाएगा। और वो कहते हैं कि बन जाओ यहूदी या नसरानी तो तुम हिदायत पाओगे। यानी हिदायत पाने का तरीका ये है कि यहूदी या नसरानी बन जाओ। कुल कह दीजिए, बल नहीं लेकिन, यानी बल हाँ लेकिन या नहीं लेकिन दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है। पिछली बात को या निगेट करना होता है या एम्फेसाइज करना होता है, तो यहाँ पे उसको निगेट करने की नहीं, लेकिन मिल्लत इब्राहीम हनीफा। अब ये मिल्लता में भी ये नसब में है, इसका मतलब है कि पीछे को फेल है जो महजूफ है, तो फेल मतलब यहाँ बनेगा बल्कि इख्तियार करो। क्या इख्तियार करो? मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका, इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करो। हनीफन, कौन इब्राहीम? जो हनीफ था। हनीफ का मतलब होता है, यानी हनफा का मतलब होता है माइल होना। तो जो हनीफ था, जो यकसू था, और इस वर्ड के अंदर यानी पूरे हनीफन का तर्जमा जो होगा जो अल्लाह ताला की तरफ यकसू था, जो यक रुख था, जिसने अपना रुख अपने रब की तरफ किया हुआ था, जो पीछे आया था ना, बलामन अस्लम वजहहू, जिसने अपने चेहरे को बिल्कुल फरमाबरदार कर लिया। तो कह दीजिए कि नहीं, बल्कि इख्तियार करो इब्राहीम का तरीका, पैरवी करो इब्राहीम की मिल्लत की, जो अल्लाह की तरफ यकसू था, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से नहीं था। यानी मक्के के मुशरिक भी हज़रत इब्राहीम को मानते थे लेकिन शिरक करते थे, ईसाई भी हज़रत इब्राहीम को मानते थे लेकिन हज़रत ईसा को खुदा का बेटा बना लिया था, और यहूदियों में भी एक उनका ग्रोह था जो हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानता था, और इसके अलावा अमलन इताअत में उन्होंने शिर्क किया। और यहाँ मेनली शिर्क इताअत मुराद है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम का तरीका ये था कि वो अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जो अल्लाह ने रब ने उनको आलमीन के रब ने जो हुक्म दिया उसको उन्होंने फ़ौरन मान लिया, उसमें कोई अगर मगर चूंके चुनाचे नहीं किया। तो जो इताअत में अपने रब की बजाय किसी और की इताअत करें, चाहे वो कोई और उनकी बरादरी हो, उनका बॉस हो, उनका बादशाह हो, उनका नफ्स हो, वो फिर शिर्क, फिर इताअत है। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। और वो कहते हैं कि यहूदी या नसरानी बनो तो हिदायत पाओगे, बल्कि कह दो कि बल्कि पैरवी करो इब्राहीम की मिल्लत की जो यकसू था और वो मुशरिकीन में से नहीं था।
قولو کہہ دیجئے، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر، والاسباطی تو اسباط ہوتے ہیں پوتے یا نواسے یعنی اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا اور جو دیے گئے، عطا وہ پہنچا، آتا اس نے پہنچایا یا دیا، اوتیا وہ دیا گیا، اور جو دیے گئے موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیے گئے انبیاء اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم لا نہیں نفرق ہم فرق کرتے ہیں، نہیں ہم تفریق کرتے، بین الاقوامی یعنی درمیان ملکوں کے درمیان، بین الاقوامی بین الصوبائی صوبوں کے درمیان، بین احد ان میں سے کسی ایک کے درمیان، یعنی ہم نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، بین احد منہم ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے مسلمان ہیں، ہم اسی کی طرف فرما بردار ہیں۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا گیا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی نصرانی ہو جاؤ تو ان کو جواب دیا کہ بھائی ہم تو اللہ اور اس کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں، وہ ہدایت چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، جو جن کے ماننے والے اپنے آپ کو یہودی عیسائی کہتے ہیں، یا جہاں سے شروع ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یہ ایک ہی دین ہے جو چلا آ رہا ہے، تو ہم اس ایک دین پہ ہی ایمان رکھتے ہیں اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سب رسولوں پر ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں اور مثلا اسحاق علیہ السلام کو نہیں مانتے تو نہیں، پھر ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پہ کسی نبی کی شان میں کوئی تاخیر نہیں کر سکتے۔ اگر فرض کریں عیسائی آتے ہیں اور ہمارے نبی شان کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں جس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس پھر بھی آپشن نہیں ہے کہ ہم ان کی نبی کی شان میں گستاخی کریں، وہ تو ہمارے بھی نبی ہیں، ہم ان کا عزت بھی ہم پہ فرض ہے۔ وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے جو اتاری گئی ہماری طرف اور جو اتاری گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور اس چیز پر ایمان لائے جو ملی موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو ملی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے، ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان بھی، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ جی السلام علیکم رضوان صاحب، میں امان اللہ بات کر رہا ہوں۔ جی جی وعلیکم آپ نے درس کے شروع میں فرمایا تھا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر آپ نے مثال دی تھی علامہ اقبال کی کہ وہ اردو کے شاعر تھے، اس کے باوجود اس کے مختلف ترجمے اور اس کے مختلف لوگ اس کا تشریح کرتے ہیں، تو جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آسان بنا کے بھیجا ہے، اور کون ہے جو کہ اس پہ غور کرتا ہے، تو وہ تو پھر آسان تو نہیں رہا جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کی تھی کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں بیسیکلی تو بات کر رہا تھا ترجمے کی، کہ اگر علامہ اقبال کی شاعری کو کوئی ٹرانسلیٹ کر دے گا تو وہ شعر کا سارا حسن ختم ہو جائے گا، تو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا قرآن شریف کا، جو ڈیوائن ورڈنگ ہے وہ ڈیوائن ہی رہے گی اگر آپ عربی میں پڑھیں گے۔ اب آپ اردو میں پڑھتے ہیں تو وہ ڈیوائن ورڈنگ نہیں ہے، وہ کسی انسان کی ورڈنگ، بنیادی طور پہ تو میں نے بات یہ کی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن شریف جو آسان ہے وہاں پہ آیا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر، اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، اور ایون آپ ترجمہ بھی پڑھیں گے تو نصیحت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ اگر صحیح سے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو بہت آسانی سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آنی چاہیے کہ اگر آخرت میں کچھ ملنا ہے تو آپ کے اعمال کی وجہ سے، یہ ایک نصیحت ہے بہت بڑی، دین کا وہ ہے، تو نصیحت کے لیے آسان ہے۔ ویسے قرآن میں جو عربی استعمال ہوئی ہے، جو گرامر یوز ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ ایک اس کی انٹریکیسیز ہیں، اس میں مشکلیں بھی ہیں، اور اس میں وہ فرق چیز ہے ان معنوں میں قرآن کا۔ جی بتا، میں نے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ اس میں سمجھنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل نہیں اگر آدمی اس کو غور کرے تو؟ جی سمجھنے میں بنیادی چیزیں مشکل نہیں ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں جو انسان کو اس سے اگر یعنی
اب میں اس کو اردو میں کیسے کون سا لفظ استعمال کروں. اگر انسان نے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے نا تو قرآن شریف پڑھ کے انسان بن جانا بہت آسان ہے, جس کو کہتے ہیں نا بندہ بن جانا, سبق حاصل کرنا ہوگا. سبق حاصل, جی ہاں وہ بہت آسان ہے. وہ آپ قرآن شریف چاہے ترجمہ پڑھ لیں, سن لیں, ایون صرف آپ تلاوت ہی سنتے رہے نا تو دل پہ اثر ہوتا ہے اور انسان میں بہت ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. ان معنوں میں دوسرا ایک اس سے میں سمجھ گیا, بڑا شکریہ. ایک دوسرا سوال میرے ساری عمر کھٹکتا رہا ہے, وہ آج بھی ذکر آیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ تورات جو تھی وہ کی شرع کی کتاب تھی اور یہ انجیل جو آئی وہ حکمت کی کتاب تھی. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے شرع جو تھے اسی کو ہی فالو کرتے تھے. جی بالکل. تو یہ پھر عیسائی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوئے نا, کیونکہ عیسائی اگر دیکھا جائے بیسیکلی تو یہ بھی حضرت موسیٰ ہی کے جو شرع ہے اس کو فالو کرتے ہوں گے, وہ کرنا چاہیے اگر نہیں کرتے ہیں. جی جی یہ ایک الگ سے, بلکہ جبکہ اللہ نے بھی ان کو ریکگنیشن دے دی ہے, ان کو الگ سے ٹریٹ کر رہا ہے اللہ میاں. تو یہ مجھے خیال آتا ہے کہ یہ ان کو ان کی کیٹیگرائز کیوں کیا گیا, جبکہ یہ کوئی کتاب ان کی علیحدہ نہیں, ان کی کتاب بھی وہی ہے, تورات ہی ان کی کتاب بھی. یہ تو حکمت کی کتاب ہے انجیل جو ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور انجیل اس طرح ایکچولی بک بھی نہیں ہے جیسے ایک آسمان سے اتاری گئی بک ہوتی ہے نا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ ہے بیسیکلی. تو شریعت تورات ہی ہے. اور ایکچولی اگر ہم صحیح معنوں میں وہ کریں تو انگریزی میں بات کر وہ جوک کرتے ہیں کہ جیسس واز آلسو اے جو, یعنی عیسائی ویسے یہودیوں میں مخالف ہیں, وہ کہتے ہیں جیسس واز آلسو اے جو, کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے, انہی کی اولاد میں سے. بالکل. لیکن ان کو کیٹیگرائز علیحدہ کیوں کیا جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو علیحدہ کیٹیگرائز کیا. ٹیکنیکلی اسپیکنگ حضرت عیسیٰ کے صحیح معنوں میں ماننے والے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں ماننے والے, حضرت ابراہیم کے صحیح معنوں میں والے, یہ سارے ایک ہی دین پہ ہیں, یہ سب مسلمان ہیں. تو اللہ کے ہاں سب مسلمان ہیں. اب انہوں نے کیونکہ اپنے آپ کو یہودی کہہ دیا, انہوں نے نصرانی کہہ دیا, تو پھر قرآن میں بھی ان کا ذکر انہی ناموں سے آئے گا جو انہوں نے اپنے لیے رکھ لیا. سر میرا کوشچن ہے, ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے کہ کسی ایک کے اعمال دوسرے کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا, تو پھر یہ اصالِ ثواب کا جو ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ذرا گائیڈ کر دیجیے گا کہ وہ کس طرح ان کے پھر ہوتا ہے. مثلا ہم کسی کے لیے کچھ چیز دعا کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں, یا اولاد جو دعا کرتی ہے اس کا ذرا تھوڑا سا واضح کر دیجیے. اس دعا میں دیکھیں ایک جو میں نے جیسے عرض کیا نا, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے والد کے لیے تو وہ قبول نہیں ہوئی, کیونکہ ان کے اعمال اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کے لیے کوئی دعا بھی قبول ہوتی. لیکن مثال کے طور پہ جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں وہاں پہ یہ فائدہ ہو جائے گا کہ درجات بلند ہو جائیں گے. اگر اولاد کے درجے کم ہوں گے تو اللہ ان کو بلند کر کے والدین کے پاس لے آئے گا, اور اگر والدین کے درجے کم ہوں گے تو ان کو بلند کر کے بندوں کے پاس لے آئے گا. وہ ایک ڈفرینٹ اینگل ہے. اور اصالِ ثواب میں بھی جو اصل جو ثواب ہے یا جو اصل اجر ملتا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا جاتا ہے, صدقہ جاریہ جو اپنے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے, اور وہ اولاد جو نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے. اس میں ایک چیز بنیادی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے, بنیادی انڈرسٹوڈ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہوتی ہے. تو اگر نیک اولاد بنی ہے تو اس میں ایک سرٹن رول تو ماں باپ کی تربیت کا ہوگا. اب وہ اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو ایکچولی وہ اس تربیت کا اجر ہے جو پھر ان کو ملٹیپلائی ہو کر ملتا ہے. تو وہ اس سینس میں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ کیونکہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو کوئی کسی کے لیے دعا کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دعا کا اپنا فائدہ ہے, وہ دعا ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہے. اور ویسے نیک اولاد کوئی نیک عمل بھی کرتی ہے نا, دعا نہیں بھی کرتی, اس کا بھی ثواب اس کے ماں باپ کو جانتا ہے اگر ان کا اس کے اندر ایک رول ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی بری اولاد ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کی بری تربیت کی ہے تو اس کے اعمال کا وبال بھی ماں باپ کو جاتا ہے اگر ان کا ایک رول ہو. لیکن مثلا اگر ایک باپ بہت نیک تھا اور اس کی اولاد بری نکل آئی, اس کا کوئی وبال نہیں جائے گا. اگر باپ بہت برا تھا, اس کی اولاد اچھی نکل آئی, تو پھر اس کے نیک عملوں کا اس کو اجر نہیں جا سکتا. اس کے اندر بھی ایک کنیکشن ہونا ضروری ہوتا ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, obviously there can be different understanding also. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. جی میرے دو کوشچن ہیں. پہلے پوچھ لیتا ہوں. ایک کہ ہم نے ورڈ پیچھے پڑھے ہیں اتخذو یا تخذنا, جس کا ہم مطلب ٹرانسلیشن کرتے ہیں نکالنا, یا بعض جگہ پہ پکڑنا, یا پھر لاسٹ ہم نے کیا بنانا.
تو یہ تھوڑا کلیریفائی کر دیں کہ جو ورڈ ہے اتخذو یا تخذنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا جو مطلب نکالتے ہیں ہم، نکالنا، پکڑنا، بنانا، یہ کانٹیکسٹ سے ظاہر ہوگا یا اس میں فرق ہے ایک تینوں لفظ کے ہوتا اندر؟ ہے اخذ کرنا. جو اخذ کرنا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو نکالنا. جیسے ہم نہیں کہتے اس سے یہ اخذ ہوتا ہے، اور اخذ سے پھر جو ایک وہ کیٹیگری بنتی ہے وہ اتخذہ جو ہوتا ہے. تو اتخذہ کا مطلب بیسیکلی یہی ہوتا ہے اس نے بنایا، اور اتخذہ ایک طرح سے جعلہ کی طرح عمل کرتا ہے، اور اس کے بھی پھر دو مفعول ہوتے ہیں. اور جو ہم پیچھے پڑھتے رہے ہیں نکلنا، شروع کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا بہت زیادہ ضرورت تخذنا یا وتخذنا، اس طرح اس میں نکلنا آیا اور ہم نے نکالا. نہیں، میرا خیال ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے نا، جب روٹ ورڈ ہے نا وہ تو یہی ہے الف خ اور زال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں سے ماخوذ ہے، اس سے نکالا گیا ہے، تو اس سے تو ڈائریکٹ نکالنا مفہوم ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بنا لینا. مطلب ایک ہی ہے، یعنی تم نے اس کو نکال لیا، پکڑ لیا، اور ملتا جلتا ہی مفہوم ہے. تو بٹ جنرلی جہاں پہ جو مجھے یاد پڑتا ہے اگر اتخذ استعمال ہوا ہوگا تو اس سے مراد یہی ہوگی کہ تم نے بچڑا بنا لیا. اتخذ العجلہ، تم نے بچڑا بنا لیا. تو وہ اتخذ العجلہ بھی ہو سکتا ہے، اور جعلہ کا لفظ بھی آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ چیز کو کچھ بنانا، جس کا صحیح مفہوم ہے. چلیں میں اس کو مزید دیکھ کے پھر آپ سے دوبارہ اس پہ کلیریفیکیشن لوں گا. دوسرا سے میں نے پوچھا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یہ آئی فار آئی، اور پھر اس کے قصاص یا بدلہ اس کو معاف کر دیا جائے قصاص لے کے. جی. تو اب ہم جنرلی ہم سنتے ہیں کہ ہم لوگ میڈیا پہ کہ کسی نے قانون خرید لیا، کسی نے انصاف خرید لیا، یعنی کہ کسی نے کسی امیر آدمی نے کوئی گناہ کیا، کوئی زیادتی کی ہے، قتل کیا، اس کے بیٹے نے قتل کیا، اور پھر اس نے فدیہ دے کے اپنے بیٹے کو اس نے اپنے آپ کو بری کروا لیا. تو ہم کرٹیسائز بہت کرتے ہیں کہ یہ اس نے قانون خرید لیا. تو یا پھر اس پہ اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے، اسلام کے اینگل سے، پھر تو اس نے ٹھیک کیا، پھر تو شاید ہمیں کرٹیسائز ہمارا کرنا بنتا نہیں ہے، وہ تو اس نے ٹھیک کام کیا. تو اس پہ تھوڑا بتا دیں کہ کیا یہ ٹھیک ہی ہے یا ہم غلط کرٹیسائز کرتے ہیں. دیکھیں جنرلی نا اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں موٹی موٹی. ایک تو پہلی بات ہے کرٹیسائز ویسے جنرلی کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی ڈیزائربل نہیں ہے. لوگوں کو بیٹھ کے کرٹیسائز کرتے رہیں، کرٹیسائز اپنی ذات کو کرنا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے کہ جب مثلا انسان نے قتل کر دیا اور اب وہ اس کی معافی مانگ رہا ہے اور وہ شرمندہ ہے، اور اس کے بعد وہ وارث اس کو معاف کر دیتے ہیں اور عدالت اس کو دیت دلوا دیتی ہے، یہ تھوڑی سی فرق سچویشن ہے. اور ایک چیز ہے کہ اس نے قتل کر دیا، اس میں وہ وکٹری کے نشان بنا کے وہ مغروروں کی طرح پھر رہا ہے کہ ہاں جی میں نے قتل کیا اور میں دیکھ لوں گا، اور اس کے بعد ورثاء کو ڈرا دھمکا کے ان کو دیت پہ راضی کر کے ان سے زبردستی بیان لے لیتا ہے، اور عدالت میں آ کے کہہ دیتے ہیں ہم نے ان کو معاف کر دیا. جب لوگوں کو یہ امپریشن آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شرمندگی نہیں ہے بلکہ یہ تو اکڑتا پھر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو صحیح نہیں ہوا. اور ایکچولی جو وارث کے پاس آپشن ہوتی ہے معاف کرنے کی، وہ فائنل آفر نہیں ہوتی. اس کے بعد حکومت چاہے تو پھر بھی قتل کی سزا دے سکتی ہے کہ نہیں اس آدمی کا رویہ ایسا تھا، کیونکہ جو بھی قتل ہوتا ہے وہ صرف ورثاء کے خلاف جرم نہیں ہوتا، وہ اسٹیٹ کے خلاف بھی ایک جرم ہوتا ہے. تو وہاں حکومت کو آپشن ہوتی ہے. تو جن کیسز کی طرح اشارہ کر رہے ہیں جنرلی ان میں امپریشن یہ آتا تھا کہ وہ قتل کر کے جب پولیس ہتھکڑیاں لے کے لگا کے ان کو جا رہی ہوتی تو وہ وکٹری کے نشان بنا رہے ہوتے تھے، ان میں شرمندگی نہیں ہوتی تھی کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی. اور آپ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے ایک ہو گیا ایسا انسیڈنٹ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو غلط ہو گیا، اور ان کے اندر معافی مانگتے ہیں وہ ساتھ اور وہ ساتھ پھر معاف کر دیتے ہیں. تو وہ پھر جو ہم لیکن ویسے ان جنرل دلوں کا حال کیونکہ اللہ جانتا ہوتا ہے، جنرلی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ظاہراً یہ نظر آ رہا ہو اور لوگ احتجاج کریں اور کہیں کہ نہیں جی اس کو تو قتل کی سزا ملنی چاہیے، چاہے وارثوں نے معاف کر دیا کیونکہ ورثاء نے شاید انڈر پریشر آ کے معاف کیا، تو اس میں حکومت چاہے تو ان کو پھر بھی سزا دے سکتی. تھینک یو سر. اچھا ایک یہ یحییٰ صاحب نے سوال کیا تھا کہ اس کو ایکسپلین کر دیں. وباس فیم رسولن میں ڈیٹیل میں تو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں سادہ پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ اے ہمارے رب مبعوث فرما ان کے اندر ایک رسول جو ان کو پڑھ کر سنائے تیری آیتیں، یعنی قرآن شریف ان کو تلاوت کر کے سنائے. وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب ان کو تلاوت کر کے سنائے تو اس تلاوت کے ذریعے خود بھی اور اپنے عمل سے اور اس کی تفسیر بیان کر کے ان کو احکامات کی، شریعت کی اور اخلاقیات کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے ذریعے ان کو پاکیزہ کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے. کہ اللہ کے رسول کا یہ مشن تھا، جو دعا مانگی گئی اس دعا کے تحت آپ کا یہ مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ قرآن کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنائیں گے، انہی کے ذریعے لوگوں کو شریعت اور اخلاقیات کی تعلیم دیں گے، اور اس تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ نفس کریں گے۔